یہ سب حیدر علی کی بیٹیاں ہوں گی اور حکومت میسور ان کی رخصتی کے سارے اخراجات برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ جن گھرانوں کے کمانے والے مرد فسادات کی نظر ہو گئے ہیں انہیں بھی بنگلور یا سرنگا پٹم منتقل کر دیا جائے گا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت میسور پر ہوگی۔ عجیب فرمان تھا جسے سن کر ریاست کنانور کے زخم خوردہ مسلمانوں کے دھواں دھواں چہروں پر زندگی کے تازہ خون کی جھلک نمایاں ہو گئی اور بجھی بجھی آنکھوں میں امیدوں کے نئے چراغ جلنے لگے۔ پھر دوسرے دن سینکڑوں مسلمان عورتیں، بچے، بوڑھے ایک فوجی دستے کی نگرانی میں سرنگا پٹم کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیدر علی نے سپہ سالار محمد علی کمیندان اور شجاعت خان کے نام ایک خصوصی خط میں یہ عبارت تحریر کی تھی: یہ بدحال لوگ جو تمہاری طرف آ رہے ہیں انہیں چشم حقارت سے نہ دیکھنا کہ یہ تمہارے نواب کے مہمان ہیں، اور تم میرے سرنگا پٹم پہنچنے تک اپنی مہمان نوازی کی تمام تر روایتوں کو برقرار رکھو گے۔ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد نواب حیدر علی خود بھی کالی کٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس پورے علاقے کی تسخیر ایک سیاسی ضرورت تھی اور والی میسور جلد از جلد اپنی ضرورت کی تکمیل چاہتا تھا۔ جب نواب حیدر علی کی فوج کالی کٹ کے قریب پہنچی تو وہاں کے راجہ زامران نے شہر سے باہر نکل کر والی میسور کا پرجوش استقبال کیا۔ زامران کے تمام وزیر اور رشتہ دار اس حکمت عملی سے سخت نالاں تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک راجہ کو مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جائے اور خفیہ مراسلت کے ذریعے پڑوسی ہندو راجاؤں سے امداد طلب کرے۔ پھر جب سارے حلیف لشکر جمع ہو جائیں تو حیدر علی کو ایسی شکست فاش دی جائے کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ میں کالی کٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ریاست کی مکمل تباہی کے منصوبے بنا رہے ہو۔ زامران نے اپنے تمام اراکین سلطنت کے مشوروں کو جھٹلا دیا اور قیمتی تحائف لے کر والی میسور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں کالی کٹ کی حکمرانی کا خواہاں نہیں، نواب بہادر کی دوستی کا طلبگار ہوں۔ زامران نے حیدر علی کی برتری کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ والی میسور نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ راجہ زامران نے بے اختیار حیدر علی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ہماری دوستی چاہتا ہے تو پھر تیرے تخت و تاج کے لیے سلامتی ہے۔ نواب حیدر علی نے راجہ زامران کو گلے لگایا اور اپنی فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ راجہ نے حیدر علی کے پورے لشکر کی پرتکلف دعوت کی اور شب کے ابتدائی حصے میں محل کو واپس چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب یکایک محل سے شعلے اٹھنے لگے۔ والی میسور اس وقت سو رہا تھا۔ محافظ سپاہیوں نے حیدر علی کو جگا کر اس اچانک آتش زدگی کی خبر دی۔ نواب حیرت و فکر کے عالم میں ان شعلوں کو دیکھنے لگا جو آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حیدر علی نے فوراً اپنے ہر ایک سپاہی کو مستعد رہنے کا حکم دے دیا اور باقی رات جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی والی میسور نے یہ افسوسناک خبر سنی کہ راجہ زامران نے رات کے پچھلے پہر محل کو آگ لگا دی اور خود کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: زامران کو خودکشی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہماری مجلس خاص سے بہت خوش اور مطمئن حالت میں اٹھا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو آگ میں کیوں جلا ڈالا؟ بات الجھ گئی تھی۔ راجہ کی پراسرار موت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حیدر علی نے زامران کے تمام وزیروں اور قریبی عزیزوں کو قلعے میں طلب کر لیا۔ راجہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا ایک ہی جواب تھا۔ جب اس ذلت آمیز معاہدے پر راجہ کو غیرت دلائی گئی تو اس نے دیوانگی کی حالت میں محل کو آگ لگا دی اور شعلوں کی خوراک بن گیا۔ وہ دیوانہ کب تھا؟ زامران کے متعلقین کا جواب سن کر نواب حیدر علی برہم ہو گیا۔ وہ تو بہت باہوش اور مدبر انسان تھا، اور تم لوگ دوستی کے معاہدے کو ذلت آمیز معاہدہ کہہ رہے ہو۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ والی میسور کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا، مگر وہ سب کے سب بیک زبان یہی کہتے رہے۔ راجہ میں اپنی قوم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے خودکشی کر کے مر گیا۔ حیدر علی اس جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے زامران کے خاص خدمتگاروں پر سختی کی تو یہ راز کھلا کہ راجہ سوتے وقت شراب پینے کا عادی تھا۔ اس رات زامران کے دو عزیزوں نے شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی، پھر خوابگاہ کے دروازے مقفل کر کے کمرے کو آگ لگا دی۔ پھر جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تو اسے بستر پر رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ والی میسور نے راجہ کی لاش دیکھی تو چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، پھر بھی اس کوئلے جیسے جسم پر رسیوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ قتل کا ثبوت فراہم ہو چکا تھا۔ نتیجتاً حیدر علی نے زامران کے ان تمام عزیزوں کو جو اس سازش میں شریک تھے زندہ کے حوالے کر دیا اور امرائے سلطنت کو قتل کر دیا۔ نائروں کو اپنی پہلی شکست کا بہت قلق تھا۔ جب انہیں زامران کے مرنے کی خبر ملی تو وہ یہ سمجھے کہ نواب حیدر علی نے راجہ کو قتل کرا دیا ہے۔ نائروں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہبی نعرے لگائے اور ہندوؤں کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کر کالی کٹ کی طرف بڑھے۔ والی میسور نائروں کی بدعہدی اور شرنگیزی سے سخت بیزار تھا۔ جب حیدر علی کو ان کے حملے کی خبر ملی تو وہ سفاکانہ انداز میں مسکرایا۔
शेरों का शिकार खेलते खेलते मुझे उकताहट महसूस होने लगी है। अब यही जी चाहता है कि इन लोमड़ियों और गीदड़ों का शिकार करूं। इनकी मौजूदगी से सियासत के जंगल की फजा बहुत ज्यादा गुबार आलूद हो गई है। हैदर अली ने अपने फौजी दस्तों को इस तरह तरतीब दिया था कि चारों तरफ से नायरों को घेरे में लेकर इस फितना अंगेज कौम का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए, मगर बदकिस्मती से वाली मैसूर का ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। नायर रास्ते के पेशो खम से वाकिफ थे, इसलिए वो हैदर अली के बिछाए हुए जाल से दूर ही रहे और एक मामूली से मुकाबले के बाद हस्बे रिवायत भाग खड़े हो। हैदर अली ने शदीद हालत गजब में नायरों का ताक़ुब जारी रखा। नायर अपनी जान बचाते हुए यूनानी की तरफ भाग गए। वाली मैसूर ने उन्हें उस इलाके से बेदखल करने के लिए यूनानी पर हमला कर दिया। यहाँ का राजा हैदर अली के हमले की ताब न ला सका और उसने राह फरार इख्तियार की। नतीजतन यूनानी के किले पर वाली मैसूर का कब्जा हो गया। हैदर अली ने यूनानी पर अपने आमिल मुकर्रर किए और तेज रफ्तारी के साथ कोचीन की तरफ बढ़ा। राजा कोचीन भी एक होशमंद फरमारवा था और वक्त की रफ्तार को पहचानता था, इसलिए वो किले से बाहर निकला और उसने नवाब हैदर अली के सामने सरे अतात खम कर दिया। वाली मैसूर की फतुहात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। इसी दौरान बरसात का मौसम शुरू हो गया। मलाबार में कसरत से बारिशें होती थी, इसलिए हैदर अली ने बर वक्त फैसला किया कि बरसात खत्म होने तक कोयम्बटोर में रहेगा। ये इलाका मलाबार के करीब है, मगर यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती। वाली मैसूर के जाते ही नायरों ने बरसात के मौसम से फायदा उठाते हुए दोबारा मापलाओं पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस बार ट्रावेंकोर का राजा और दूसरे हिंदू सरदार भी उनकी पुश्तपनाही कर रहे थे। नायरों ने समझ लिया था कि तूफानी बारिश और चढ़े हुए नदी नालों के बायस हैदर अली इधर आने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर हिंदुओं की एक फौज कसीर आगे बढ़ी। उसने मलाबार और किला यूनानी का मुहासरा कर लिया। इन दोनों रियासतों में वाली मैसूर के मुकर्रर करदा तमाम आमिल मार डाले गए। चंद जानिसार अपनी जानों पर खेलकर कोयम्बटोर पहुंचे और हैदर अली को इस संगीन हादसे की इत्तला दी। वाली मैसूर ने फौरी तौर पर अपने कासिदों के जरिए सालार मीर अली रजा खान से राबिता कायम किया, जो उस वक्त मदगरी में मुकीम था। मौसम की नासाजगारी का ये आलम था कि मकामी लोगों ने हफ्तों से सूरज की झलक नहीं देखी थी। आसमान के दहाने खुले हुए थे। पानी की इस कदर कसरत थी कि गुजरगाहों के निशानात तक मिट गए थे। मुशीरों ने हैदर अली को बहुत समझाया कि बरसात खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई की जाए, वरना उस हलाकत खेज फजा में शिकस्त बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मौत से डरते हो? हैदर अली के गुस्से का ये हाल था कि उसने अपने मुशीरों को सरे मजलिस झड़क दिया। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी है तो गौर से सुन लो कि इस सफर में मेरा घोड़ा सबसे आगे होगा, इसलिए जो बला भी आएगी सबसे पहले मुझे छूकर गुजरेगी। मुशीरों ने सर झुका दिए। वो जानते थे कि हैदर अली अपने इरादे से बाज नहीं आएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। वाली मैसूर तूफानी बारिश में नदी नालों और पहाड़ों को अबूर करता हुआ यूनानी के करीब पहुंचा। सवारों को हुक्म था कि घोड़ों पर जीन न रखें। प्यादों को मोमजामे और छतरियां दी गई थीं। खुद हैदर अली भी एक आम सिपाही के लिबास में था। नायरों की फौज एक बहुत चौड़ी और गहरी खंदक पर मोर्चा बंद थी और तोप खाना एक ऊंचे टीले पर नस्ब था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हैदर अली ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दाएं जानिब का फौजी दस्ता एक पुर्तगाली अफसर के मातहत रखा। बाएं जानिब के दस्ते की क़यादत एक अंग्रेज अफसर जोसेफ कर रहा था। हैदर अली जोसेफ पर बहुत एतबार करता था। फ्रांसीसी सिपाहियों को महफूज फौज यानी रिजर्व आर्मी के तौर पर सबसे पीछे रखा गया था। सबसे पहले दाएं जानिब के दस्ते ने हमला किया और पुर्तगाली अफसर खंदक तक जा पहुंचे। गोलियां मुसलसल बरस रही थी, मगर ये अंदाजा करना दुश्वार था कि लकड़ी की दीवार के पीछे नायरों का क्या नुकसान हो रहा है। नायरों ने खंदक से कुछ फासले पर लकड़ी की एक तवील दीवार बनाई थी और उस दीवार के पीछे से हैदर अली के सिपाहियों पर गोलियां चलाई जा रही थी। नायर अपने मंसूबे में कामयाब थे। वाली मैसूर की तरफ बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा था। पुर्तगाली अफसर अपने बाकी मांदा सिपाहियों को लेकर पीछे लौट आया। फिर बाएं जानिब से दस्ता आगे बढ़ा तो उसका भी यही हाल हुआ। दीवार के अकब में छुपे हुए नायरों के हमले से हैदर अली के सैकड़ों सिपाही लुक़्मा अजल बन गए थे। वाली मैसूर अपनी फौज की ये बेबसी देखकर गजबनाक हो गया। नायरों की खोदी हुई खंदक को किसी तरह भी उबूर नहीं किया जा सकता था। आखिर महफूजा फौज के फ्रांसीसी अफसर डेरेक आयरन ने अर्ज किया, अगर नवाब बहादुर हुक्म दें तो मैं किस्मत आजमाई करूं। फजा हमारे हक में नहीं है। हैदर अली ने नफी में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, मैं तुम जैसे लायक अफसर को गंवाना नहीं चाहता। गंवाए बगैर तो मकसद हासिल नहीं होता। डेरेक आयरन ने बेबाक लहजे में कहा, कुछ ना कुछ तो गंवाना ही पड़ेगा। फिर क्यों ना डेरेक आयरन आपके जाहो जलाल पर कुर्बान हो जाए।
حیدر علی نے بادل ناخواستہ فرانسیسی افسر ڈیرک آئرن کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ فرانسیسی سپاہیوں کا یہ دستہ گولیوں کی بارش میں آگے بڑھا اور پھر بڑی جانی قربانیوں کے بعد نائروں کی بنائی ہوئی لکڑی کی دیوار توڑ دی گئی۔ اب وہ ہندو فتنہ گر بے امان تھے۔ ڈیرک آئرن نے نائروں کے مورچے پر قبضہ کر کے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہزاروں نائر مارے گئے اور شہر کو آگ لگا دی گئی۔ یکا یک بسات الٹی تو موت کے خوف سے باقی نائر فرار ہو گئے۔ نواب حیدر علی علم و ہنر کا بڑا قدردان تھا۔ ڈیرک آئرن کی جاننثاری، حوصلہ مندی اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے 10,000 منصب عطا کیا اور توپ خانے کا افسر بنا دیا۔ اس فتح کے بعد دور دراز کے علاقوں پر بھی والی میسور کی ہیبت چھا گئی۔ نائروں کو اپنے جرم کا احساس تھا، اس لیے حیدر علی کے خوف سے دیہات خالی کر کے بھاگنے لگے۔ والی میسور نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر نائروں کی نقل مکانی جاری رہی۔ حیدر علی نے برہمنوں کو روانہ کیا کہ وہ انہیں سمجھا کر واپس لائیں، مگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی اور گاؤں کے گاؤں خالی کر دیے گئے۔ آخر والی میسور نے نیا اعلانیہ جاری کیا۔ نائروں کا درجہ برہمنوں کے بعد تھا، مگر آج کے بعد سے انہیں اور بھی کم درجے میں شمار کیا جائے گا۔ نیچ قومیں نائروں کے جلوس میں ننگے پاؤں دوڑتی تھیں۔ آئندہ سے یہ رسم موقوف کی جاتی ہے۔ پہلے صرف نائر ہتھیار باندھتے تھے، آئندہ سے نیچ قومیں بھی ہتھیار باندھیں گی۔ جو نائر مسلمان ہوگا اس کے خاندان پر تمام قدیم حقوق بحال رکھے جائیں گے۔ نیچ قوم کا جو بندہ بھی مشرف با اسلام ہوگا اس کو نو مسلم نائروں کی طرح وہی مرتبہ حاصل ہوگا، وہی حقوق حاصل ہوں گے۔ حیدر علی کے اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ ہزاروں ہندو حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حیدر علی ملابار کے انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے بیک وقت 2 پریشانیوں کی اطلاع موصول ہوئی۔ والی میسور کو مختلف محاذوں پر الجھا ہوا دیکھ کر حیدر نگر یعنی بدرور کے باشندوں نے پیشوائے پونا مادھو راؤ سے خفیہ مراسلت کے ذریعے درخواست کی کہ ایک ریاست کو مسلمانوں کے تسلط سے نجات دلائی جائے۔ مرہٹے تو حیدر علی کو تباہ و برباد کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے تھے۔ یہ موقع ہاتھ آیا تو 20,000 مرہٹوں کا ایک لشکر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ مقامی ہندو مرہٹہ فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ حیدر علی کے عاملوں کو اس سازش کا پتہ اس وقت چلا جب بازی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ رات کی تاریکی کا سہارا لے کر وہ شہر میں داخل ہوا اور جب صبح لوگوں کی آنکھ کھلی تو حیدر نگر پر مرہٹوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ والی میسور کو اپنی مملکت کے شہروں میں حیدر نگر سب سے زیادہ عزیز تھا۔ مرہٹوں کے قبضے کی خبر سن کر حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ ابھی وہ اس صدمے کے اثرات سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ سرنگا پٹم سے آئے ہوئے قاصد نے فاطمہ بیگم کا خط اس کے حوالے کیا۔ شہزادہ کریم شاہ تقریباً 1.5 ماہ سے تپے محرقہ میں مبتلا ہے۔ فاطمہ بیگم نے حیدر علی کے چھوٹے بیٹے کی بیماری کی اطلاع دیتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ مسلسل بخار نے اسے جاں بلب کر دیا ہے۔ طبیب خاص دوائیاں بدلتے بدلتے عاجز آ گیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کچھ دنوں کے لیے سرنگا پٹم تشریف لے آئیں تو شاید کریم شاہ کی طبیعت سنبھل جائے، ورنہ صبح و شام کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حیدر علی نے فوری طور پر ٹیپو کو ایک فوجی دستے کے ساتھ سرنگا پٹم روانہ کر دیا اور فاطمہ کے خط کے جواب میں لکھا: صبر سے کام لو، تمہیں حالات کا علم نہیں۔ اگر میں سرنگا پٹم چلا آیا تو ہزاروں کریم مر جائیں گے۔ پھر میر علی رضا خان کو ملابار کا منتظم اعلیٰ مقرر کر کے خود حیدر نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حیدر علی برق رفتاری کے ساتھ حیدر نگر کے نواح میں پہنچا تو اسے یہ ناخوشگوار اطلاع ملی کہ اس کے پسندیدہ شہر پر مرہٹے قابض ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر والی میسور کے بعض فوجی افسروں نے حیدر علی کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے اور مرہٹوں کو حصار میں لینے کا مشورہ دیا، مگر نواب نے ایسے کسی مشورے کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی فوج کو لے کر حیدر نگر سے چند میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ حیدر علی کے سپاہی بھی اضطراب کا شکار تھے اور راتیں بے خوابی کے عالم میں گزر رہی تھیں۔ ایک طرف اپنی زرخیز ترین علاقے کے کھو جانے کا غم اور دوسری طرف شہزادے کریم شاہ کی بیماری۔ بے پناہ محبت کرنے والے باپ نے قوم کے دوسرے بیٹوں کے غم میں اپنے بیٹے کی بیماری کو بظاہر فراموش کر دیا تھا، لیکن اب بھی اس کا دل سرنگا پٹم کے محل میں موجود تھا اور وہ غائبانہ طور پر کریم شاہ کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا: بیٹے، میں تمہاری تیمارداری کو ضرور آتا، مگر یہاں میرے دوسرے بیٹوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اس لیے باپ کی اس مجبورانہ کوتاہی کو معاف کر دینا۔ حیدر علی نے یہی الفاظ اپنے خط میں بھی شہزادے کریم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھے تھے۔ سرنگا پٹم سے اب تک کئی قاصد والی میسور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اطلاع دے چکے تھے کہ شہزادہ کریم شاہ کی حالت اطمینان بخش نہیں ہے۔ حیدر علی بڑے صبر و ضبط سے یہ پریشان کن خبریں سنتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھتا: اگر میرے پیدا کرنے والے کی یہی مرضی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے
تو میں اس کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر کریم شاہ کے رخصت ہو جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر میں کیا؟ اگر سارا عالم بھی مسیحائی کرے تو اس کے سفر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بار پھر تمام سیاسی مشیروں اور فوجی افسروں نے والی میسور کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے سرنگا پٹم چلے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ شہزادے کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی ایک عجیب خلش باقی رہے گی۔ میں یہاں کیف و نشاط کی محفلیں نہیں سجا رہا۔ حیدر علی اپنے مشیروں پر برہم ہو گیا۔ میں اپنے دشمن سے حالت جنگ میں ہوں، محاذ کو کیسے کھلا چھوڑ دوں؟ حیدر نگر کی بنیادوں میں میرے سینکڑوں جانبازوں کا خون شامل ہے۔ میں اس خون کو مادھو راؤ کے ہاتھوں کیسے فروخت کر دوں؟ آپ اپنے جانثاروں کی قربانیوں کو فروخت کب کر رہے ہیں؟ ایک فوجی افسر مرزا حسین علی بیگ نے عرض کیا، آپ تو شہزادے کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے حسین علی بیگ کہ میرے کتنے سپاہی اپنے گھروں سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ بہت جلد فاتحانہ انداز میں واپس آئیں گے اور اپنے پیاروں کے روشن چہرے دیکھ کر زندگی کی نئی خوشیاں حاصل کریں گے۔ بے شک نواب بہادر، مرزا حسین علی بیگ نے اعتراف کیا۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں پہنچے؟ مہینوں اور برسوں ان کے دروازے کھلے رہے۔ نواب حیدر علی انتہائی جذباتی حالت میں بول رہا تھا۔ ان کے بیوی بچے اور بوڑھے ماں باپ انتظار ہی کرتے رہے، مگر وہ اپنے گھروں کو لوٹنے کے بجائے دوسرے راستے پر چلے گئے۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اور کیا میں ان سے عرفہ والا کوئی مخلوق ہوں؟ تو پھر میں کیوں چلا جاؤں؟ میرے سپاہیوں میں کتنوں کے بیٹے بیمار ہوں گے اور کتنوں کے عزیز و اقارب قبروں میں اتارے جا چکے ہوں گے۔ پھر وہ کیوں اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے؟ میرے ساتھ اس طوفانی موسم میں کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ آپ میں اور عام سپاہیوں میں بڑا فرق ہے نواب بہادر، مرزا حسین علی بیگ نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ امیر قافلہ ہیں اور ہم سب مسافر۔ اگر سالار کارواں ہی بے قرار و مضطرب رہے گا تو پھر یہ بھٹکے ہوئے مسافر کس طرح آسودہ منزل ہوں گے؟ نہیں، مجھ میں اور میرے سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیدر علی کا فطری جاہ و جلال پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ امیر قافلہ ہی نہیں جو مسافروں کے جذبوں پر اپنی ضرورتوں کو ترجیح دے۔ اور پھر حیدر نگر کے باشندے میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا عہد کیا تھا، مگر جب ان پر برا وقت پڑا تو میں صرف اپنے بچے کی بیماری کی خبر سن کر سرنگا پٹم چلا گیا۔ نہیں حسین علی بیگ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جب مالک کے حقیقی کی عدالت آراستہ ہوگی اور مجھے ایک ایسے مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا جو بندگان خدا کے حقوق کا غاصب اور خائن تھا۔ جو کریم شاہ کا خالق ہے وہی اس کا مسیحا بھی ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا میر کارواں اپنے بچے کے غم میں مضطرب نہیں ہے۔ اسے حیدر نگر کے ان بچوں کا غم ہے جو مصیبت کے ان کڑے وقتوں میں بھی اپنے باپ کو پکار رہے ہیں اور مجبوراً باپ کھلے آسمان کے نیچے ایک جنگل میں خیمہ زن ہے۔ حیدر علی کے اس جذبے سے سپاہی اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر تمام افسر اور فوجی والی میسور کو بتائے بغیر ایک میدان میں جمع ہوئے۔ ننگے سروں کے ساتھ ان سب نے نماز ادا کی اور بڑے عاجزانہ لہجے میں شہزادہ کریم شاہ کی صحتیابی کے لیے گڑ گڑا کر طویل دعا مانگی۔ جب آخری لمحات میں والی میسور کو اپنے سپاہیوں کی صالحانہ عقیدت و محبت کی خبر ملی تو وہ خود بھی سب سے پچھلی صف میں شامل ہو گیا۔ 5ویں دن سرنگا پٹم سے فاطمہ بیگم کا قاصد یہ جاں فضا خبر لایا کہ شہزادہ کریم کا بخار اتر رہا ہے اور اب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا ہے۔ فاطمہ بیگم نے شوہر کے نام اپنے خط میں اس واقعے کی تفصیل لکھتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ جب سرنگا پٹم کے تمام طبیب عاجز آ چکے اور ہم سب لوگ شہزادے کی زندگی سے بیگانہ ہو چکے تو ایک دن سرنگا پٹم کے مجذوب بابا عبد الرحمن شاہ ٹیپو سلطان سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ شہزادے ہم جا رہے ہیں، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ٹیپو انہیں پہچان نہیں سکا اور حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا کہ بزرگ آپ کون ہیں اور مجھ سے کس ایفائے عہد کی بات کر رہے ہیں؟ جب بابا عبد الرحمن شاہ نے ماضی کے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا تو ٹیپو انہیں پہچان گیا اور حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب آپ 7 سال پہلے وزیر اعظم نندراج کی حمایت کے باعث راجہ کرشنا کے ماتوب تھے اور سرنگا پٹم سے دور ایک مفرور شخص کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت ٹیپو محل کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک دن بابا عبد الرحمن اس طرف آئے اور ٹیپو کو مخاطب کر کے یہ کہنے لگے کہ خدا جب تجھے بادشاہ بنا دے تو اس جگہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرنا۔ ٹیپو کی اس وقت عمر ہی کیا تھی، مشکل سے 6-7 برس کا ہوگا۔ اس نے بابا کی بات نہ سمجھتے ہوئے بھی ان سے مسجد کی تعمیر کا وعدہ کر لیا۔ پھر عبد الرحمن شاہ کے جانے کے بعد ٹیپو نے مجھ سے اس واقعے کا ذکر کیا تھا اور میں ایک مجذوب کی بات سن کر برہم ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں پاگل کہہ کر پکارا تھا، کہاں ایک ماتوب فوجی افسر کا بیٹا اور کہاں بادشاہت کا قصہ۔ یہ کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا تھا، مگر 7 سال بعد جب اللہ نے آپ کو والی میسور بنا دیا تو مجھے عبد الرحمن شاہ کی گفتگو بڑی معنی خیز معلوم ہوئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।